یقیناً روزہ رکھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے جس کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر ایک عظیم اور عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ عطا فرما دیا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے اندر ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دن میں تمہارے لیے روزہ رکھ دیا ہے اور رات کی عبادت رکھ دی ہے، اور دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے، غفر لہ ما تقدم، جو اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے دن کے روزے داروں کو جو افطار کروائے تو اللہ رب العالمین اسے اس افطار کروانے والے کے بھی اجر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے کو افطار کروایا تو ایک اضافی روزے کا ثواب ملتا ہے، 10 لوگوں کو افطار کروائے تو 10 لوگوں کے روزے کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ سامنے والا افطار کرنے والا روزے دار ہو۔ ہمارے یہاں پر روڈوں پر دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے، آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں کہ افطار تو وہ کرتے ہیں جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو بیچارے روزے دار ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے کونے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں اتنی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کہہ سکیں کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی نے اس طرح کہہ دیا تو سمجھ لیجیے کہ قیامت صغریٰ کا معاملہ ہو جائے گا۔ ہم افطار ان لوگوں کو کرواتے ہیں کہ جنہیں روزے سے دور دور تک کوئی واسطہ جن کا نہیں ہوتا ہے، ہر چوکوں پر، ہر گلی کے کونوں پر، چوراہوں پر اور ہوٹلوں پر بڑی بڑی افطار پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا، چاہے ایک کھجور سے ہو، ایک گھونٹ پانی سے ہو، یا ایک دودھ کا ایک گھونٹ ہو، اللہ رب العالمین اس روزے دار کے افطار کروانے کا ثواب اس کروانے والے کو بھی انسان کو عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا لیجیے کہ آج روزہ تو ہم رکھ لیں اور ہم یہ چاہیں کہ ایک روزے کے برابر مجھے 2 ثواب مل جائیں، کہ میں روزہ ایک رکھوں اور دگنا اجر ملے، تو کتنا آسان سا ذریعہ ہے کہ دسترخوان پر کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، دسترخوان پر پانی کے گلاس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دسترخوان پر شربت کے گلاس موجود ہوتے ہیں، اپنا گلاس کسی کو پیش کر دیں، اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور کسی کو دے دیں، اور اس روزے دار نے آپ کی کھجور سے روزہ افطار کر لیا، اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس روزے رکھنے والے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف افطار کروائیں، کہیں جی 20 آدمی کھائیں گے تو مجھے 20 کا روزہ مل جائے گا۔ دونوں طرف سے روزے کی شرط ہے کہ کوئی روزے دار کسی دوسرے روزے دار کو افطار کروائے تو اجر و ثواب میں یہ پاتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس تو افطار کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے محبوب کی رحمت جوش میں تھی، فرمایا کہ ایک کھجور سے کروا دو، ایک پانی سے کروا دو، ایک گھونٹ دودھ کا دے دو، یہ بھی دے دو گے اللہ تمہیں ایک مکمل روزے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کروائے کہ جس کی جتنی اس میں طاقت تھی اپنی طاقت کے مطابق سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر افطار کروائے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سقاہ اللہ حوضی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائے گا، اور وہ جام اور وہ پانی اور وہ شربت ایسا میٹھا، ایسا سفید اور ایسا خوبصورت ہوگا، خوشبو والا ہوگا، جس کو نہ کبھی کسی نے سونگا ہوگا، نہ پیا ہوگا، نہ اس کا ذائقہ کبھی کسی نے چکھا ہوگا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا جب وہ بندہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو قیامت تک کے بعد اس کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس حوض کوثر کے جام میں وہ برکتیں، وہ رفعتیں، وہ شان، وہ شفا اور وہ برکت رکھ دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں اپنے ماتحت لوگوں پر آسانی کرے، جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں،
کام کرنے والے مزدور ہیں۔ فرمایا کہ جو ان کے لیے ان دنوں میں آسانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور بلا حساب جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔